کہ جب تک نہ جلیں دیپ، سن لیں، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کی رات لمبی ہے، اور اس لمبی رات میں اور لمبی دوڑ میں ذرا آرام آرام سے چلیں۔ میں تو ہر وقت لیڈر آف دی اپوزیشن کا سانس پھولا ہوا دیکھتا ہوں، اتنا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میاں نواز شریف صاحب کے حق میں انہوں نے اتنے زوردار نعرے مارے ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں نے بھی نہیں مارے، میں نے نہیں مارے، آج کی ڈیٹ تک نہیں مارے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح چودھری شجاعت حسین، پرویز مشرف صاحب، کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا نہیں، عمران خان صاحب، اور جو شہباز شریف صاحب کی تعریفیں ہوا کرتی تھی۔ پوائنٹ نمبر 4 آ گیا، انہی کا صوبائی صدر ہے، اس کا نام ہے امیر مقام صاحب۔ وہ بھی جنرل مشرف نے ان کو کہا تھا کہ جی یہ میرے بھائی ہیں، ان کو باقاعدہ پستول دیا تھا، گلوک کا بڑا بہترین مہنگا پستول دیا تھا۔ تو بات آ گئی پارٹیز کے حوالے سے، ان کے اپنے صوبائی صدر کے بارے میں یہ بات کریں تو تب بات بنتی ہے، اور وہ پہلے جماعت اسلامی میں بھی تھے، باقی پارٹیوں میں، یہ تو بات ادھر ان کی زمین دوز ہو گئی۔ اور یہ اتنی کمزور فوج نہیں ہے کہ آپ اس کو گالیاں دے کے دبا لیں گے۔ جو رشیا سے نہیں دبے اور جو ملکی دشمنوں سے نہیں دبے، وہ آپ سے دب جائیں گے؟ آپ تو ہیں ہی کچھ نہیں۔ آج کی تقریر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن وہ دشمن کا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے۔ انہوں نے ان شہداء کے وہ جو وارث ہیں ان کے کلیجے پہ چھری چلائی ہے جناب چیئرمین۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نواز شریف کو کنوکٹ کیا تھا جنرل مشرف نے، کیونکہ اس نے جہاز چیف آف دی آرمی سٹاف کا ڈائیورٹ کیا تھا، اور وہ کنوکشن میں یہ تھا کہ آرمی چیف کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ پوائنٹ نمبر حنیف عباسی قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں کہ آپ نے حملہ کیا ہے پلاننگ کے تحت، آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے ہیں، وہ وعدہ معاف گواہ تیار ہوئے ہیں آپ کے خلاف، اتنے بڑے بڑے ایویڈنس ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے، اس لیے آپ اس کے بچنے کی تدبیر کریں، نہ کہ روز آپ گالیاں نکالیں آگے۔ گالیاں نکالنے سے آپ کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ اتنی کمزور فوج نہیں ہے کہ آپ اس کو گالیاں دے کے دبا لیں گے۔ جو رشیا سے نہیں دبے اور جو ملکی دشمنوں سے نہیں دبے، وہ آپ سے دب جائیں گے؟ آپ تو ہیں ہی کچھ نہیں۔ آپ کو تو 1 سال سے پڑا ہوا ہے، 10 بندے آپ کے پاس آتے نہیں ہیں، 1 سال سے پڑا ہوا ہے بیچارہ۔ وہ خون کی نہریں بہنی تھیں، باہر آنے تھے 10 لاکھ افراد، وہ 20 لاکھ پتہ نہیں اسٹوڈنٹ آنے تھے۔ اور بنگلہ دیش قوم ہے، وہ قربانی دینا جانتی ہے، آپ بنگلہ دیش کی بنگالیوں کی مثالیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کریں نا، نکلیں، کسی نے روکا آپ کو؟ جا کے کوئی ایک آدمی، اچھا جی ترجمان کیا کہتا ہے؟ جن کو یہ گالیاں نکال رہے ہیں ان کا ترجمان رؤوف حسن کہتا ہے، میں نام لے کے کہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ ہمارے فوج سے رابطے ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہ کہا کریں، ہمارے فوج سے رابطے ہیں، ہمارے انڈیویجول کے رابطے ہیں۔ یہ جو قسم اٹھا کے 99 ڈیز کے اپنا یہ نام لکھے ہوئے ہیں اللہ میاں کے، اس کے نیچے 99 ناموں کے نیچے یہ کہیں کہ ان کے انڈیویجول کے رابطے نہیں ہیں۔ کس کے کہنے پہ انہوں نے جلسہ منسوخ کیا؟ کس کے؟ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ سیدھی سی بات ہے، ابھی بھی موقع ہے آپ کو، ابھی بھی موقع ہے، معافی مانگے، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ جا کے معافی دلاتا ہوں۔ اپنے لوگ ہیں نا جن پہ آپ نے چڑھائی کی ہے، جن کو آپ نے آگ لگائی ہے اور دشمن کا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے۔ آج کی تقریر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن وہ دشمن کا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے۔ انہوں نے ان شہداء کے وہ جو وارث ہیں ان کے کلیجے پہ چھری چلائی ہے جناب چیئرمین۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتائیں۔ ان لوگوں پہ یہ جو خیبر پختونخوا کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں، یہ کوئی راول پنڈی میں شہید تو نہیں ہو رہے، وہ تو ان پہاڑیوں پہ ہو رہے ہیں، بلوچستان کی پہاڑیوں پہ ہو رہے ہیں۔ ایک ایک گاڑی پہ 1,000 گولی لگتی ہے، اور نوجوان کیپٹن شہید ہوتا ہے جس کا 6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے۔ آپ کیوں بھول گئے اپنے اقتدار کی لالچ میں؟ آپ کیوں بھول گئے اقتدار کی ہوس میں کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو سب ٹھیک، پھر تو ہر چیز ٹھیک۔ اگر وزیر اعظم نہیں بننا تو بھائی جان وزیر اعظم بننے کے لیے جو بنے تھے وہ پھانسی بھی چڑھے تھے، وہ جلا وطن بھی ہوئے تھے، انہوں نے قیدیں بھی کاٹی تھیں۔
تو اس لیے وزیر اعظم بننے کے لیے یہ کوالیفیکیشن ہے. آپ ذرا تھوڑا سا صبر کریں. آپ کی رات لمبی ہے, باقی تو اللہ جانتا ہے, میں اللہ میاں کی باتیں تو نہیں آپ کو بتا سکتا, لیکن آپ کی رات لمبی ہے. اور اس لمبی رات میں اور لمبی دوڑ میں ذرا آرام آرام سے چلیں. میں تو ہر وقت لیڈر آف دی اپوزیشن کا سانس پھولا ہوا دیکھتا ہوں, اتنا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے, اور میرے ساتھ رہے ہیں ماشاءاللہ. میاں نواز شریف صاحب کے حق میں انہوں نے اتنے زوردار نعرے مارے ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں میں نے بھی نہیں مارے, میں نے نہیں مارے, آج کی ڈیٹ تک نہیں مارے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح چودھری شجاعت حسین, پرویز مشرف صاحب, کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا نہیں. عمران خان صاحب, اور جو شہباز شریف صاحب کی تعریفیں ہوا کرتی تھی وہ بھی ہمارے کانوں نے سنی. اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں. انہوں نے پھر ایک دفعہ کسی نہ کسی جگہ جانا ہے, لیکن اس انسٹیٹیوشن پہ آپ حملہ ور نہ ہو جو آپ کے گھر سے تھا. میں آپ سے صرف یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو کہتے ہیں نا, میں پھر سنا دیتا ہوں کہ جب تک نہ جلیں دیپ, سن لیں, جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جنت بھی لینی ہے تو انہیں سہارا لے کے لبے گی. تو میری گزارش آخر میں جناب چیئرمین یہی ہے کہ ہم اپنی کمی کوتاہیاں جو ہیں ان کو کم از کم ہم انسٹیٹیوشن پر حملہ آور ہو کر نہ دور کرنے کی کوشش کریں. لیں, سزائیں بھی لیں نا. اگر میں فرض کیا ایک مثال دیتا ہوں جی آخری میں, بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے ملٹری کورٹ سے, ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اگر انہیں 14 سال سزا ہو جاتی ہے, 25 سال قید ہو جاتی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ ملک کو آگ لگا دیں گے؟ نہیں لگتی آگ. کیسے لگے گی؟ نہیں لگے گی. اس لیے لوگوں کے سامنے وہ پورے منظر ہوں گے 9 مئی کے, جس میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی گئی تھی, جس میں اس جہاز کو آگ لگائی گئی تھی جس نے ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا, جس نے 8 جہاز جو ہیں وہ گرا دیے تھے. ایک جہاز نے اس کو جا کے انہوں نے آگ لگا دی, توڑ دیا. تو جناب چیئرمین, میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. عدلیہ پر ہم حملہ آور اس وقت ہو جاتے ہیں, کبھی ان کو کئی ججوں کی جو ہے عمریں کم کر دیں تو پھر اچھی لگتی ہیں, زیادہ کر دیں بری لگتی ہیں. اور گڈ ٹو سی والے جج چاہیے ان کو, اور ان کو مرسڈیز گاڑی دینے والے جج چاہیے, اور بلا کر ان کو صادق اور امین کہلانے والے جج چاہیے. وہ ایسے جج کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں, باقی جو رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. تو میری آپ سے گزارش آخر میں بس یہی ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور بڑی احتیاط سے کام لیں. اگر غصہ مزید آئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اس پہ کیری آن رکھیں, کیپ اٹ اپ. تھینک یو ویری مچ. مریب صاحب, مختصر بات کہ دیگر ممبران نے, خورشید احمد جنیدو صاحب, دیگر ممبران نے آپ کی جماعت کے بھی ساتھی آ کے گلا کر رہے ہیں, تو جو لسٹیں میں ملی میں اس کے آئی وانٹ ٹو رن. جی لیڈر آف دا اپوزیشن کا مائک آن کریں جی, مختصر بات کیجیے گا. بہت شکریہ جناب چیئرمین, میں بہت مختصراً بات کروں گا. حنیف عباسی نے بات کی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ نواز شریف کو کنوکٹ کیا تھا جنرل مشرف نے, کیونکہ اس نے جہاز چیف آف دی آرمی سٹاف کا ڈائیورٹ کیا تھا, اور وہ کنوکشن میں یہ تھا کہ آرمی چیف کو قتل کرنے کی کوشش کی. پوائنٹ نمبر 1. تو یہ یہاں پہ ہو گیا بات, یہ ان کی فوج کی محبت ادھر آ گئی. دوسری چیز انہوں نے بات کی ہے کہ جی اداروں پہ اٹیک کرنے کی, تو سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ان کے ورکرز نے ماشاءاللہ اٹیک کیا تھا. وہ پوائنٹ نمبر 2 آ گیا. نمبر 3, سٹنگ چیف جسٹس کو ہتھکڑیاں لگانے کا پروگرام بھی نواز شریف نے کیا تھا. پوائنٹ نمبر 3 آ گیا. پوائنٹ نمبر 4 آ گیا, انہی کا صوبائی صدر ہے, اس کا نام ہے امیر مقام صاحب. وہ بھی جنرل مشرف نے ان کو کہا تھا کہ جی یہ میرے بھائی ہیں, ان کو باقاعدہ پستول دیا تھا, گلاک کا بڑا بہترین مہنگا پستول دیا تھا. تو بات آ گئی پارٹیز کے حوالے سے, ان کے اپنے صوبائی صدر کے بارے میں یہ بات کریں تو تب بات بنتی ہے, اور وہ پہلے جماعت اسلامی میں بھی تھے, باقی پارٹیوں میں, یہ تو بات ادھر ان کی زمین دوز ہو گئی. ابھی آتے ہیں جناب والا ان کی محب وطنی. یہیں پہ ان کے لیڈر نے بیٹھ کے اس ہاؤس میں خواجہ آصف نے, جو اس وقت ڈیفنس منسٹر ہے, جس کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ وہ کسی فارمیشن کسی آرمی یونٹ میں جا کے کوئی گملے سے پودا اٹھا کے تو زمین میں وہ گملہ بھی درخت بھی لگا دے, اس کو یہ بھی مطلب انہوں نے نہیں سمجھا اس لائق. تو اس نے فوج کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ فوج کے بارے میں یہ خواجہ
عمر ایوب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کریں. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوان مایوس ہو چکے ہیں, ان کے جذبات کو سمجھنا چاہیے. غیر قانونی آپریشن دوسرے صوبوں میں نہیں کر سکتے. بہت ممبرز نے بات کی, آپ کے ممبران بھی آ کے شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں مل رہا. جناب چیئرمین 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں. جناب چیئرمین پھر دونوں سائڈ سے جی ممبران لسٹ سے آئی نہیں ہے چیف وپ کی طرف سے. مجھے کائنڈلی اس کو رن کرنے دیجیے. ضرور ان کو میں کہتا ہوں ان کی آج کی انٹرجیکشن کے بعد ان کو فیتا ایک ضرور لگ جائے گا. اس کے بعد جناب والا ویگو ڈالے کے بارے میں بات کیا, تو ویگو ڈالا تو میں نے کہا تھا سی ٹی ڈی کا ہے اور کس کا ہے, کے جی بھی اس کا میں نے کیا. یہ میرا خیال ہے آواز یہ سن نہیں سک رہے تھے یا بات نہیں سن رہے تھے. کے جی بھی میں نے کیوں کہا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں کسی ایجنسی یا کسی کا نام لیتا ہوں تو وہ جناب اسپیکر مجھے 1 منٹ دے دیں, آخری 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں. میں کسی کا نام لیتا ہوں وہ سینسر ہو جاتی ہے. انہوں نے میرے خاندان کے بارے میں بات کی, میں بات کروں آخری بات اینڈ فنش. میرے خاندان کے بارے میں بات کی جناب اسپیکر. 10 مئی 1886 سے لے کے آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں الحمدللہ ہمارے قبرستان میں دیکھیں میرے خاندان کے لوگ والدہ کی طرف سے والد کے طرف سے آج بھی پاکستان فوج کی وردی پہنے ہوئے بارڈرز پہ پاکستان کی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں. بہت شکریہ. انہوں نے کیا کیا؟ شکریہ عمر ایوب صاحب.